قال اللہ تعالی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتی من علم الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ساتھیوں، مجھے آپ کے سامنے ہماری روح یا ہماری روحانی تربیت کیسے ہو اس کے بارے میں کچھ باتیں کہنی ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کو بھی پیدا کیا اس کی لیے اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک جسم اور ایک روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ہدایت کا نظم کیا، اسی طرح ہماری روح یا ہماری روحانی تربیت کے لیے بھی اپنی ہدایت اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں دی۔ اور سب سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قدیم زمانے سے لوگ یہ بات کی جستجو میں رہے کہ روح کیا چیز ہے، یا روحانی تربیت ہم بولتے ہیں تو روح کیا ہے۔ تو کسی نے اسے بخارات سے تعبیر کیا، تو کسی نے لطائف سے تعبیر کیا، اور دور جدید میں ڈی این اے کی تحقیق کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو جستجو چلی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملینس اینڈ ملینس میں ایک ڈی این اے ایسا ہے جو اٹرنل ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ اس کی تلاش میں ہے کہ وہ مل گیا تو ہم موت پر کیا کر لیں گے، قابو پا لیں گے اور ہمیشہ زندگی حاصل ہو جائے گی انسان کو۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو روح ہے اس کا علم تمہیں بہت ہی کم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں انسان بہت زیادہ جانتا نہیں ہے۔ تو ہمیں آج کا موضوع بھی ہمارا اسے جاننا نہیں بلکہ اس کی تربیت کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز کہ انسان نے جب اپنی مادی چیزیں یا اپنے جسمانی اعتبار سے جو چیزیں ہیں اس پر جب محنت کی تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک لوہے جیسے مٹیریل پر محنت کی تو راکٹ اور جہاز بنا دیے اور آسمانوں پر بلند پروازیں ہم کرتے ہیں۔ تو کیا انسان اپنی روح کی تربیت اگر کرے تو وہ پرواز نہیں کر سکتی اپنے رب کے پاس؟ وہ بھی اس سے کتنے قریب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اس بات کو کہ آج ہماری جو پوری محنت ہے وہ تمام تر خارج پر ہے۔ ہمارے داخل میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی ہے اس کی غذا اور اس کی تربیت کا انتظام کی طرف توجہ ہماری کم جاتی ہے۔ جس طرح جسم کی تربیت کے لیے انسان ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کی غذا کے لیے بہت سے اناج کھاتا ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی کچھ مجاہدانہ جدوجہد کرنی ہوتی ہے اور اس کی بھی ایک غذا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ترقی اتنی زیادہ ہے لیکن ہمارا اندرون جو ہے وہ تاریکی میں ہے۔ جو شاعر نے یہ بات کہی ہے نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو آپ دیکھیے کہ ساری دنیا کو جس انسان نے روشن کیا اس کا اندرون تاریک ہے۔ جو یہ کہا نا کہ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ حقیقی انسان جو ہے، جو شخصیت انسان کی حقیقی ہے جس کو فرشتے لے جاتے ہیں، وہ دراصل اندھیروں اور تاریکیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو ساتھیوں، ہماری جو روح ہے اور اس کے ساتھ ایک نفس ہے، اور آپ دیکھیے کہ یہ دونوں ہمارے قلب پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسی سے ہماری وہ شخصیت بنتی ہے جس کو فرشتے ہماری موت کے وقت کیا کرتے ہیں، قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بات دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان جو ہے وہ کانوں کی طرح ہے۔ جیسا حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان کانوں کی طرح ہے جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ تو انسان کو اپنے اندرون کی دنیا میں اس شخصیت کو سنوارنا ہے جو اللہ کے حضور میں پیش ہوگی۔ اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے کیا خوب بات فرمائی تھی
کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اللہ کے کلمے سے جیتا ہے۔ تو جسم کی ضرورت تو روٹی ہے، اس کی غذا، اس کی تمام چیزیں پرووائڈ ہوتی ہیں، لیکن روح کی ضرورت جو ہے، روحانی تربیت تو وہاں سے آتی ہے جہاں سے وہ ہم کو ملی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، ہم نے اس کے اندر اپنی کیا کی؟ روح کو پھونکا۔ تو یہ جو نور ہے، یہ جو روح ہے، یہ در حقیقت اللہ کے اس نور کی روشنی میں اپنی تربیت پاتی ہے اور اس سے اپنے سفر کو طے کرتی ہے۔ اور یہی وہ روح کے اندر جو نور ہوتا ہے، کل وہ قیامت میں بھی سورہ حدید میں آتا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم بایمانہم، اس دن تم دیکھو گے کہ مومنین اپنے اسی نور کی روشنی میں کیا کر رہے ہوں گے؟ سفر طے کر رہے ہوں گے۔ تو ہمیں دراصل جو کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح آپ دیکھیے کہ جسم ہمارا جو ہے وہ اگر 2 مہینہ اسے غذا نہ ملے تو اس کی کیا حالت ہو جائے، تو اسی طرح ہماری جو روح کی غذا ہے، ہماری جو روحانی تربیت کی ضرورت ہے، وہ اگر اس کو غذا نہ ملے، اس کی تربیت نہ ہو، تو وہ یا تو بالکل غفلت کی تاریکیوں میں چلے جاتی ہے یا مردہ ہو جاتی ہے، اور انسان جسم میں تو نظر آتا ہے لیکن حقیقی انسان نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیے اس کے لیے جو ہمیں اس کی تربیت کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز میرے ساتھیوں وہ استغفار ہے۔ دیکھیے ہماری جس طرح کسی جسم پر زخم لگنے سے اس کی ہیلنگ کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، ایسی ہی ہماری روح پر ہمارے غلط خیالات، جذبات اور اعمال سے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، اور سب سے پہلا جو کام اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو استغفار کے آب زمزم سے دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں پر ندامت کر کے اس کو پاک کرنا ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ تب حدیث میں آتا ہے کہ ان گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کی۔ تو پہلا عمل روح کی پاکیزگی یا روحانیت کی تربیت کے لیے کہ اپنے استغفار کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو گناہوں سے پاک تھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور یہ جو استغفار ہے یہ بھی کیسا ہونا چاہیے کہ وہ غلطیوں کو تنہائی میں اللہ کے سامنے تصور کر کے اس احساس کے ساتھ کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیے، تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا۔ تب وہ آنسو جو بہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، وہی آنسو آب زمزم کی حیثیت رکھتے ہیں جو ہماری روح یا ہمارے قلب کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ دوسری چیز روحانی ہماری تربیت کے لیے امام غزالی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم میں لکھا ہے کہ جس طرح ایک روح کی مثال یا ہمارے قلب جو اس کا مسکن ہے، اس کی مثال ایک حوض کی ہے، صاف پانی جس میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر آلودہ پانی آتا رہے، اس کی مقدار زیادہ رہے، تو وہ پانی شفاف نہیں رہتا۔ اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان روح کو کون سا آلودہ پانی، کون سا چیز آلودہ کرتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ گناہ ہیں، جرائم ہیں، اللہ سے بغاوت ہے، دل میں برے جذبات ہیں۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات، اس کو سمجھ لیجئے کہ ہماری روح کے قریب ترین کون ہوتا ہے؟ فرشتے ہوتے ہیں۔ فرشتے انوار لاتے ہیں، فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں مومنین کے لیے۔ تو آپ دیکھیے یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی تعفن سے، بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں انسان سے۔ پھر دوسری حدیث میں یہ آتا ہے اس خاتون کا واقعہ جس نے روزہ رکھا تھا اور ساتھ میں غیبت کی تھی، جب اسے پیٹ میں بہت درد ہونے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قے کرنے کے لیے اسے، جب اس نے الٹی کی تو گوشت کا ایک لوتھڑا نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے روزہ تو حلال ذریعے سے رکھا لیکن غیبت کر کے حرام ذریعے سے اسے کیا کر دیا؟ اس نے توڑ دیا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جھوٹ، غیبت، یہ طرح کے گناہ ہماری روح یا ہمارے قلب کو آلودہ کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے جیسی وہ نور لانے والی مخلوق ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے جسم کی جب سڑن ہوتی ہے تو اس کی بدبو سے لوگ، ہمارے انسان جس کو محسوس کرتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے۔
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کی اس بدبو کو صرف فرشتوں کی حد تک اس دنیا میں رکھا، ورنہ کون انسان ہم جیسے گناہگاروں کے بازو میں بیٹھتا تھا؟ سوچیے آپ. اسی لیے قیامت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ بات، کہ یہ حس، یہ سینس انسان کو دے دیا جائے گا کہ وہ مانوی جو گناہ ہے اس کی جو بدبو ہوتی ہے اس کو محسوس کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم بھی جو زناکار ہوتے ہیں اس کے تعفن سے اللہ کی پناہ چاہیں گی وہاں کے لوگ. یعنی اس طرح کے برے اعمال اس طرح کے اثرات انسان پر ڈالتے ہیں. تو دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ ہم اس طرح کے برے جذبات اور خیالات سے اپنے آپ کو کیا کریں، ہر وقت پاکیزہ کرتے رہیں. تیسری چیز جو مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھی ہے کہ روح اور نفس یہ دونوں کے اپنے ایک دائیات ہوتے ہیں، اپنی طرف ہی کھینچتی ہے، دونوں میں کشمکش ہوتی ہے. اب انسان روح چاہتی ہے میرے مطالبات کو پورا کرے اور روحانی سفر طے کرے، اور نفس چاہتا ہے کہ میرا مطالبہ کرے. اب دونوں کے اندر لذت ہے. آپ اس کو ایک حدیث سے سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک نوجوان ہے، اس کی اگر خوبصورت کسی خاتون کی طرف نظر پڑے اور وہ اپنی نظر کو اس لیے نیچے کر دے کہ میرے اللہ نے اس سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے، تو حدیث میں دیکھیے کیا آتا ہے کہ وہ ایک ایسی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرے گا، مٹھاس کو وہ ضرور محسوس کر کے رہے گا. دیکھیے اب اس میں کیا ہے، نفس کی لذت تھی دیکھنے سے، لیکن روح کی لذت اور تسکین کس میں تھی کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا کر دے، نیچے کر دے. تو یہ اس کی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے روح کی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ رات میں جب انسان سوتا ہے تو سوتے وقت، تہجد کے وقت آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں دوں. اب روح جو چاہتی ہے اپنے رب کی مشتاق اس کے ساتھ راز و نیاز کرنا، وہ کہتی ہے اٹھ، لیکن نفس نیند کی جو راحتیں اور لذتیں ہیں اس میں انسان کو سلا دینا چاہتا ہے. اب حدیث میں دیکھو کیا آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کی جد و جہد اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو بندہ اس نیند کے اندر اس اپنے اللہ کی محبت میں اپنے اس روح کی ملاقات کے لیے اٹھتا ہے تو تھوڑا کسمساتا ہے. اس کی اس کیفیت کو دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے، یعنی کتنا اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے نفس کے اس مطالبات کو چھوڑ کر میری ملاقات کو کیا کیا، پسند کیا. تو یہ بھی اس طرح ہماری یہ جد و جہد زندگی کی آخری سانسوں تک جاری رہتی ہے. اسی لیے قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت بھی میری یہ کیفیات میں شیاطین کیا ہو جائیں، حاضر ہو جائیں اور میری اس کیفیت کو چھوڑیں. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر اور آخر تک ہماری اس کیفیات کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے. چوتھی چیز آپ دیکھیے روح کی تربیت میں کہ جو قرآن مجید ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتی ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کی تلاوت اور اس کی غور و فکر، حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے گفتگو کرے اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے. یعنی قرآن مجید در حقیقت اس کی روح کو خدا کے ساتھ کیا کرتا ہے، شرف ہم کلامی بخشتا ہے. تو انسان جب اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دو مواقع خاص ہیں. عام طور پر ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ایک موقع فجر کے بعد ہے. جس طرح ہم جسم کے لیے صبح ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری روح کی غذا اس وقت کیا ہے، قرآن کہتا ہے ان القرآن کان مشہودا. بے شک فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. اگر انسان اس وقت قرآن مجید پڑھتا ہے تو فرشتوں کی ہمنوائی اسے حاصل ہوتی ہے، اس کی حضوری حاصل ہوتی ہے. اور دوسرا وقت رات کا ہوتا ہے. رات میں جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا فرشتے اس کو سننے کے لیے اتنے مشتاق ہوتے ہیں کہ ایک روایت میں اسید بن حضیر کے آتا ہے کہ وہ رات میں جب قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ان کا گھوڑا بدکنے لگا اور بازو میں بچہ سویا تھا. تو آسمان پر نظر گئی تو دیکھا سفید کوئی چیز نظر آ رہی ہے، جھنڈ نظر آ رہا ہے اس کا. پھر تلاوت کرنے لگے، پھر گھوڑا بدکنے لگا تو ان کو ڈر ہوا کہیں گھوڑے سے میرے بچے کو تکلیف نہ ہو. وہ اس کو اٹھانے کے لیے گئے تو دیکھا تو پورا ایک جھنڈ بڑھتا گیا سفید چیزوں کا. پھر وہ بچے کو لے کے اندر چلے گئے
تو دیکھا وہ چیز چلے گئی. صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزیر اے اسید وہ تو سکینہ تھی، اگر تو صبح تک پڑھتے رہتا تو وہ ظاہر ہو جاتی. یعنی اتنا زیادہ قرب قرآن مجید کے ذریعے انسان جب اس کی تلاوت، اس کی غور و فکر کرتا ہے تو خدا اور فرشتوں کے ساتھ یہ اس کی روح کی کیا ہوتی ہے، کیفیت حاصل ہوتی ہے. پانچویں چیز، یہ روح چونکہ خدا کی طرف سے آئی ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کی ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس اپنے کنبے کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، ایسے ہی پریشان حال جو لوگ ہوتے ہیں تو روح کے اندر یہ بات اٹھتی ہے کہ اس کی ہمدردی اور اس کی مدد کے لیے تو آگے بڑھ. اگر انسان روح کے اس مطالبات کو نہیں پورا کرتا تو دل میں کساوت اور سختی آتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس شخص نے جس نے اپنے قلب کی سختی کا ذکر کیا، اسے کہا کہ ایک یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر دے، اللہ تیرے دل کی سختی کو کیا کر دے گا، دور کر دے گا. تو اللہ کی مخلوق جو پریشان حال ہے، روح یہ چاہتی ہے کہ اس کی پریشانی کو اپنا کیا بنا لے، اس کا درد کو اپنا درد بنا لے. اسی لیے حدیث قدسی ہے نا کہ میں بھوکا تھا، اللہ کہتا ہے تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. یعنی گویا انسان ان پریشان حال مخلوق کی جب مدد کے لیے جاتا ہے تو گویا یہ روح کی اس غذا کو فراہم کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر کیا ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے. تو ساتھیوں، اسی لیے وہ حدیث بھی ہے کہ اگر تم کسی کی کوئی مدد نہ کر سکتے ہو تو کم از کم اچھے انداز میں اسے منع کرو اور اس وقت تک اس کے حق میں دعا کرتے رہو کہ اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے، جب تک کہ تمہارا دل مطمئن نہ ہو. اس لیے کہ جو مانگنے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ سائل کا نہیں، اللہ کا ہوتا ہے، اور اگر انسان اس کو ریفیوز کرتا ہے تو اس کے اثرات انسان کے قلب اور روح پر پڑتے ہیں. اسی لیے ہمیں دعا کرنے کے لیے اس کے لیے کہا گیا. چھٹی چیز یہ ہے کہ دیکھیے روح جو ہے یہ اس کے اندر یہ بہت اشتیاق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرے، کیونکہ اسی کی طرف سے آئی ہے. لیکن اس دنیا میں وہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذریعہ بتایا ہے جس کے ذریعے روح کو وہ تازگی ملتی ہے، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. قرآن مجید میں یہ آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرتے ہو تو میں اپنے جی میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تم اگر محفل میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں اس سے بہتر محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو ذکر اللہ کی بڑی کثرت سے ساتھ تاکید آئی ہے. قرآن میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح ہمیں سکھایا کہ آپ دیکھیے مختلف اوقات، کون سا ایسا لمحہ ہے جہاں ہمیں ذکر نہیں سکھایا. سو کے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی زوجیت، اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کر رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں کیا سکھایا گیا، دعا اور ذکر سکھائی گئی. یہ ذکر جو ہے یہ اس طرح کا اہتمام، اس کو اس طرح سے بھی سمجھیے کہ جس طرح ہمارا جسم متنوع غذا چاہتا ہے، اس الگ الگ غذا چاہ کے اس کو لذت حاصل کرتا ہے، ہماری روح جب ذکر کے مختلف اذکار کو پڑھتی ہے تو یہ اس کی مختلف غذائیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی معرفت کو الگ الگ ناموں کے ساتھ جذب کر رہی ہوتی ہیں. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے کہ مختلف دعائیں الگ الگ الفاظوں کے ساتھ سکھائی ہیں. اور دوسری خاص بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن ورڈ آف گاڈ ہیں، اسی طرح دعاؤں کے جو الفاظ ہیں، حدیث مبارک بالعموم بالمعنی ان کی روایت آئی ہے، لیکن دعاؤں میں جو الفاظ آئے ہیں وہ حرف بحرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو جب انسان ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو گویا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی انگلی پکڑ کر راستہ چلا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ اتنا زیادہ اس کی روح ان اذکار مسنونہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے خدا کے قریب ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ساتویں چیز جو ہماری روحانی تربیت کے لیے یہ بھی بڑا اہم مقام رکھتی ہے، وہ ذات اقدس جس کے ذریعے ہمیں یہ دین آیا، اس پر درود و سلام ہے بھیجنا چاہیے. آپ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا جتنا اس سے زیادہ تیز درود شریف کا پڑھنا انسان کی ظلمتوں کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت پیدا کر دیتا ہے جو ایمان ہے. یہ درود شریف ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح و تحمید کے فضائل مجھے نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف پڑھنے میں گزار دیتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جب انسان کو قلب کے تحت یہ غذا دیتا ہے تو اس کے روح کو کیا ملتی ہے؟ غذا ملتی ہے. 8ویں چیز میرے ساتھیوں ہماری روح کی تربیت کے لیے صالحین کی صحبت ہے. دیکھیے یہ اجتماعی ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک اجتماع محفل میں بیٹھتا ہے نیکی کی، پھر باہر جاتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. جیسا وہ مشہور واقعہ ہے نا حنظلہ کا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی صحبت میں رہتا ہوں تو میری بات الگ اور باہر رہتا ہوں تو الگ. تو فی زمانہ جس قسم کے جو حوادث اور فتنوں کا انسان شکار ہے، نظر کی، قلب کی، گفتگو کی، تو اس میں صالح جماعت، صالحین کی صحبت یہ بھی انسان کی روح کو کیا پہنچاتی ہے؟ غذا پہنچاتی ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح بارش کے اثر سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح صالحین کی صحبت اور حکمت کی باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. یعنی انسان صالح جماعت کے ساتھ سب رہتا ہے تو آپ دیکھیے فرشتے اسے ڈھانپ دیتے ہیں، وہاں وہ انوار و برکات سے اس کی روح کیا پاتی ہے؟ غذا پاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان انداز میں کیا سمجھایا کہ جب تم لوہار کی دکان پہ جاتے ہو کچھ نہیں خریدتے ہو تو کم از کم کالک تو لگا کے آ ہی جاتے ہو، اور اگر تم عطر فروش کی دکان پر جاؤ تو کچھ نہ خریدو تو خوشبو تو کم از کم تم کیا کرتے ہو؟ ایک مہک اس کی اپنے ساتھ لے آتے ہو. اور 9ویں چیز میرے ساتھیوں روح کی تربیت میں جو آخری میری بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرتے رہنا چاہیے. دراصل میرے ساتھیوں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس روحانی تربیت کے لیے یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما اور ساتھ ہی اس کو استقامت نصیب فرما. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص مزکی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل اور رحمت اس کے شامل حال نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہ تو کبھی دعا مانگے جس طرح ہم اپنی جسمانی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس روح کو جو بیمار ہے اس کو تو کیا کر دے؟ صحت عطا فرما، اس کو تو ترقی عطا فرما. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اور ایک آگے کے الفاظ ہے وجعلنی نورا کہ اللہ میری قلب کو تو نور عطا فرما دے، میری آنکھوں کو تو نور عطا فرما دے، میری سماعت کو تو نور عطا فرما دے، میری زبان کو تو نور عطا فرما دے، اور آخری یہ ہے کہ اللہ میرے جسم کو تو پورا کیا کر دے؟ سراپا نور بنا دے، پورے وجود کو نور بنا دے. جب انسان اس طرح کی آپ دیکھیے زندگی گزارتا ہے میرے ساتھیوں، یعنی مختلف اذکار، نوافل، قرآن، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویہ، تو انسانی شخصیت جو بنتی ہے اس کی جو روحانی تربیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ خدا کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ فرائض سب پر مقدم ہے لیکن نوافل کے ذریعے بندہ میرے اتنے قریب آتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کچھ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی پورا سراپا خدا کی مرضی اور منشا انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بن جاتا ہے. اور یہی کیفیات کے ساتھ آپ دیکھیے جب اس کے آخری لمحات ہوتے ہیں، جب اس کے خدا کے حضور لے جانے کے لیے کیا آتے ہیں؟ اس کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں، تو آپ دیکھیے اسے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ تو اسی پر تو زندگی بھر مطمئن تھی، اسی پر تو نے اپنی پوری زندگی گزاری کہ تیرے رب کی تو مشتاق تھی، اسی کی تقدو میں تو نے اپنی پوری زندگی اس کی رضا میں گزار دی. تو آج تجھے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ بھی رب رضا اور راضی اللہ تجھے اپنے پاس کیا کر رہا ہے؟ بلا رہا ہے. اس سے بڑی کیا بشارت ہو سکتی ہے کہ خالق کائنات اسے یہ کہے کہ تم بخوشی میرے پاس آ جا. اور سب سے بڑا اعزاز اسے کیا دیتا ہے؟ فادخلی فی عبادی، تو میری بندگی میں آج تو شامل ہو گیا. یہ وہ مقام ہے، اس سے بلند کوئی مقام نہیں. مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیے کہ انسانوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا. بندگی کے اس مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے ابدیت کے. اور یہی وہ لفظ ہے جس کو قرآن نے استعمال کیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج نصیب فرمائی تھی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من اللیل. یہ وہ اللہ ہے جس نے اس رات کو اپنے ایک بندے کو کیا کیا؟ لے گیا. تو بندگی کے اس مقام پر انسان پہنچتا ہے اور دوسرا اس کو بشارت دیتا ہے فادخلی جنتی، تو اب داخل ہو جا میری جنت میں. تو جو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی یہ مقام اور یہ کیفیات عطا فرما دے، اور ہماری جو زندگی ہے وہ سراپا اس کی بندگی میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آخری ایام میں بھی، آخری وقت میں بھی اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی یہ مژدہ سنائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.